الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا کیا نظام اللہ نے فرمایا، اور آپ کو مبعوث کرنے سے پہلے کیا کیا ترتیبیں پوری دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بنائی، اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اللہ نے اہتمام فرمایا، اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اتفاقاً ایک ہی بار میں دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کائنات کو منظم کیا، پھر حضور کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ نے انتخاب فرمایا، زمانہ کون سا ہونا چاہیے حضور کی بعثت کا، جگہ کون سی ہونی چاہیے، خاندان کون سا ہونا چاہیے، اور نام کیا ہونا چاہیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناموں کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ تو اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ مختصراً ہم نے یہ سنا کہ حضور کے دادا قبیلے بنو ہاشم کے عبد المطلب اپنے وقت کے بڑے سردار تھے۔ اللہ نے انہیں یہ نعمت بھی نصیب فرمائی تھی کہ وہ متولی کعبہ تھے، اور اللہ نے ایک نعمت انہیں یہ بھی نصیب فرمائی کہ زمزم کا کنواں جو کھو گیا تھا، اللہ نے عبد المطلب کی طلب اور شوق اور حاجیوں کی خدمت کے جذبے کی بنیاد پر، اور چونکہ انہی کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ نے طے فرمائی تھی، اس لیے زمزم کے کنویں کی تلاش اللہ نے عبد المطلب کو اس کا ذریعہ بنایا۔ پورا تفصیلی واقعہ ہے
کہ کافی دنوں تک عبد المطلب زمزم کی تلاش میں تھے، بہت سارے لوگوں سے اس کے بارے میں تحقیق کرتے، معلومات حاصل کرتے، اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ زمزم مجھے مل جائے، اور ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو اور مجھے زمزم کی نعمت کی وجہ سے شرف اور بلندی حاصل ہو جائے۔ اس زمانے میں جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، بڑے زوروں پر دشمنیاں نبھائی جاتی تھیں، تو مکے والوں کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ مال و دولت کے لیے نہیں ہوتی تھی، عورت کے لیے، عہدے اور کرسی کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ لڑائیاں شرافت کے لیے ہوتی تھی۔ اکثر ہم نے مذاکروں میں، بیانات میں یہی سنا ہوگا کہ مکے والے ایسے جاہل تھے، مکے والے ایسے بے اخلاق تھے، ایسے تھے کہ کوئی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی ایک رخ ہے تاریخ کا اور مکے والوں کی زندگی کے، یہ بھی ایک حالات ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ مکے والوں میں بڑی خوبیاں بھی تھی، بڑے کمالات بھی تھے، اسی لیے اللہ نے اس جگہ پر اور ان خاندانوں میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ جس خاندان میں حضور کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہو اور اس میں خوبیاں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم کسی ایک طرف دیکھتے ہیں تو دوسرا رخ ہمیں ذہن ہی میں نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزوں میں، عبادتوں میں بھی کسی کو نماز کا شوق چڑھ گیا ایسا کہ اس کے لیے نہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، نہ حج کی اہمیت ہے، صرف اسے نماز ہی کا شوق ہے۔ کسی کو حج اور عمرے کا شوق لگا ہوا ہے، اسے نماز ہی کا شوق نہیں ہے۔ ہمارا ذہن کسی ایک طرف جاتا ہے تو ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دین کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، پوری زندگی کا نام ہے۔ تو عبادتوں میں بھی بہت غفلت ہے ہماری کہ ایک طرف ہمارا ذہن، اسی طرح ہمارا ذہن حضور کی زندگی کے حالات اور مکے کے حالات میں یہی ہمارے ذہن میں ہے کہ بڑا برا حال تھا۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ برا حال تھا، لیکن خوبیاں بھی تو تھیں۔ فرمائیں کہ پورے اس زمانے میں ملک شام ہے، حجاز ہے، فارس ہے، روم ہے، یہ بڑی بڑی جو آبادیاں تھی، اس میں دو طرح کی حکومت ہے، روم اور فارس۔ لیکن یہ مکے کا جو علاقہ تھا، حجاز کا علاقہ تھا، اللہ نے حضور کو یہاں منتخب فرمایا بھیجنے کے لیے، اس لیے کہ یہ کسی کی غلامی میں نہیں تھا، مکے والوں میں غلامی نہیں تھی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی ایک محبت ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، اور وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بادشاہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن مکے کے حالات ایسے تھے، کوئی بادشاہ نہیں، ہر خاندان وہ خود مختار تھا، وہ خود مختار، کسی کے تابع نہیں تھا وہ۔ تو بہت خوبیاں بھی مکے والوں کی تھی۔ تو ان کی جو اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں وہ مال و دولت کے لیے نہیں ہوتی تھی، مکے والوں کی اکثر لڑائیاں شرافت کے لیے، عزت کے لیے لڑائیاں ہوتی تھی۔ وہ واقعہ بھی مشہور ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، بات کچھ اور رخ پر جا رہی ہے لیکن مختصراً یہ واقعہ سن کر چلیں گے کہ مشہور واقعہ ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب ایک موقع آیا کہ حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں رکھا جائے۔ اب سب چاہتے ہیں کہ میرے خاندان کو اللہ یہ نعمت دے کہ ہمارے خاندان والے حجر اسود کو اٹھائیں اور کعبے کے اندر رکھیں۔ اب میں بھی چاہ رہا ہوں، وہ بھی چاہ رہا ہے، وہ بھی چاہ رہا ہے، سب خاندان والے چاہ رہے ہیں کہ ہم حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں رکھیں۔
اب آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں جو ہے دشمنیاں شروع ہو گئی کہ آخر کون حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں رکھے گا، اور کتنا گرما گرمی ہو گئی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ خون کے پیالے میں خون ڈال کر لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اس میں، ہر خاندان کا امیر اس جو ہے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر دوسرے خاندان والے سے ملاقات کر کے یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے بدن کے خون کا آخری قطرہ دے دیں گے لیکن حجر اسود ہم ہی رکھیں گے، ہمارے بدن کے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن حجر اسود کوئی اور نہیں رکھے گا، یہ شرافت ہمارے خاندان کو ہی چاہیے۔ ایسی لڑائیاں بالآخر اللہ نے ایک نظام بنایا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کون حرم میں ابھی آئے گا وہ فیصلہ کرے گا، پھر اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک پورا نظام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، سب لوگ خوش ہو گئے کہ اس سے اچھے فیصل ہو ہی نہیں سکتے، یہی فیصلہ کریں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھاؤ اور اس پہ حجر اسود رکھو، اور ہر قبیلے کا سردار آئے چادر کو پکڑے اور وہ حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے پاس لے گئے، اور وہاں پر جب عین اس جگہ پر پہنچ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اسے دیوار میں رکھ دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو لڑائیاں تھیں، خون میں جو ہے ہاتھ ڈبو کر اعلان کر رہے تھے، کیوں؟ شرافت کے لیے، یہ شرافت تھی۔ مکے والے جو لڑتے تھے وہ مال و دولت کے لیے نہیں، آج بھائی بھائی لڑ رہا ہے دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، بھائی بھائی کی دشمنی، ہماری دشمنی مفاد کے لیے، لیکن وہ شرافت کے لیے جانیں قربان کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ شرافت عبد المطلب کے دل میں تھا کہ وہ شرافت، اے اللہ زمزم کی مجھے نصیب فرما، یہی طلب تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو عبد المطلب سوئے تھے، خواب میں دیکھا احفر طیبہ، کوئی کہہ رہے خواب میں کسی نے کہا طیبہ کھودو، اب انہیں معلوم نہیں ہوا کیا کہا جا رہا ہے۔ دوسرے دن بھی خواب آیا، پھر ایک نام کہا گیا کہ دوسرا نام زمزم کے 4 نام علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ شروع کے 3 دن 3 الگ الگ ناموں کے ذریعے خواب میں اشارہ کیا گیا کہ کنواں کھودو، تینوں دن انہیں سمجھ میں نہیں آئے کیا کہہ رہے۔ چوتھے دن جب خواب پڑا تو عبد المطلب نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے احفر زمزم، زمزم کھودو، زمزم کا کنواں تلاش کرو۔ تو 4 دن کے خواب کے بعد عبد المطلب صبح میں اٹھے، پریشان ہوئے کہ میری بھی خواہش ہے زمزم تلاش کروں، اور خواب میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ زمزم کو تلاش کرو، لیکن کیسے تلاش کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا عبد المطلب نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں کہہ رہے ہیں کہ خون اور اوجھڑی کے درمیان اشارہ دیا جا رہا ہے زمزم کے کنویں کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ خون اور اوجھڑی کے درمیان ایک کوا جو کالا ہے، اس کا ایک پر سفیدی کی طرف مائل ہے، اور چونٹیوں کا کنبہ، ایک چونٹیوں کا گھر ہے، اس کے قریب زمزم ہے، یہ اشارہ دیا گیا۔ اب یہ صبح اٹھے، ہر کونا چھان مارا، لیکن مکے میں حرم کے اطراف میں، کعبے کے اطراف میں جو اشارے دیے گئے تھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کافی دن گزر گئے، روزانہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی اشارہ مل جائے جو خواب میں دکھایا گیا، لیکن کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ایک دن کعبے کے قریب میں مطاف میں لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کعبے کے قریب جو ہے ایک بچڑا ذبح کیا۔ اس زمانے میں ہوتا تھا، دیوی دیوتاؤں کے نام 360 بت حرم میں رکھے ہوئے تھے، ان کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔
اور آج بھی بہت سارے جگہ پر یہ ہوتا ہے، کسی مزار پر، کسی اللہ والے کے نام پر، کسی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ بالکل اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت میں یہ جو ہے حلال نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اور وہ ذبح ناجائز اور حرام ہے، ایک مسئلہ اور ہے۔ تو آج بھی ایسا چل رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، دیوی دیوتاؤں کے نام پر وہ جانور ذبح کرتے۔ تو عبد المطلب حرم میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے بچڑے کو ذبح کیا۔ ذبح کیا تو تھوڑی دیر خون بہنے کے بعد وہ بچڑا ابھی جان باقی تھی، وہاں سے اٹھ کر دوڑنے لگا۔ بعض دفعہ ہم بھی قربانی میں یا دیگر موقعوں پر کبھی جانور ذبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جانور جو ہے مذبح سے، ذبح خانے سے بھاگتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، پھر انہیں پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی نے بچڑے کو ذبح کیا، وہ خون بہنے لگا، بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، تو وہ بچڑا اٹھا اور بھاگنے لگا۔ تو وہ جس نے ذبح کیا تھا وہ اس بچڑے کے پیچھے بھاگا۔ تھوڑی دور کے بعد وہ جو بچڑا بھاگ رہا تھا اس نے مالک نے پکڑ لیا، اور جہاں پکڑا وہیں اسے دبا دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بچڑا وہیں ٹھنڈا ہو گیا، وہیں مر گیا۔ تو اس آدمی نے وہیں اس کی صفائی کی، اس کا گوشت چھیلنے شروع کیا۔ تو اب یہ لیٹ کر دیکھ رہے تھے عبد المطلب کہ یہاں ذبح کیا گیا ہے، بچڑا اٹھ کر بھاگا اور وہاں جا کر اس کے مالک نے اسے پکڑا اور وہاں صفائی کر رہا ہے۔ تو وہ اوجڑی، اس جانور کی اوجڑی اس جگہ پر اس نے باہر رکھی۔ اب فوراً دماغ میں بات آئی کہ خواب میں مجھے کہا گیا تھا کہ زمزم کا جو کنواں ہے خون اور اوجڑی کے درمیان ہے، تو جہاں ذبح کیا تھا وہاں خون گرا ہے، اور جہاں صفائی ہو رہی ہے وہ اوجڑی رکھی ہے، تو اس کے درمیان کہیں زمزم ہوگا۔ عبد المطلب فوراً اٹھے اور دوڑنے لگے، دوڑ کر اس خون کے پاس گئے، اور وہاں سے جہاں وہ صفائی کر رہا تھا جانور کی، وہاں کے درمیان تلاش کرنے لگے۔ تو دیکھا کہ ایک کوا ہے، وہ جو ہے زمین سے دانے چگ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ وہ کوا ویسے ہی تھا جیسے خواب میں دکھایا گیا۔ اب اس کوے کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک چونٹیاں کی ایک جو ہے چند چونٹیاں ہیں، ان کی ایک قطار بنی ہوئی ہے اور وہ جا رہی ہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ بھی 2-4 قدم چلے تو دیکھا کہ وہاں چونٹیوں کا ایک گھر بنا ہوا ہے۔ لہٰذا عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ جو جگہ خواب میں دکھلائی گئی تھی وہ یہی ہے، لہٰذا وہاں کھدائی کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کا پورا نظام تھا، اللہ حضور کے دادا کو زمزم کی نعمت دینا چاہتے تھے، حالانکہ ابتداءً حضور کے آبا و اجداد ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے زمزم دیا۔ اب یہاں بھی حضور ہی کے آبا و اجداد میں عبد المطلب کو دوبارہ اللہ نے زمزم کی نعمت نصیب فرمائی۔ اب وہ کھدائی شروع ہوئی، جہاں پر حضرت عبد المطلب کو جگہ مل گئی تو انہوں نے کھدائی شروع کی۔ جیسے ہی کھدائی شروع کی تو مکے کے بہت سارے قبیلے جمع ہو گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے کہا خواب میں مجھے جو اشارہ ملا تھا وہ یہی ہے، اور میں یہی کھدائی کر رہا ہوں زمزم کی تلاش میں۔ تو اب دوسروں کو بھی شرف، وہی مسئلہ کہ شرف، بڑائی، یہ نعمت مجھے مل جائے، تو دوسرے بھی قبیلے والے عبد المطلب کے پیچھے پڑ گئے، یہ روکنے کی کوشش کی۔ بالآخر عبد المطلب کے جو بچے تھے 10 بیٹے، انہوں نے جو ہے ان کو روکا، اور عبد المطلب نے جو ہے کھودنا شروع کیا۔ ابتداء ایک چٹان لگی، پھر اسے ہٹایا تو جو ہے زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، اور جیسے ہی زمزم دیکھا فوراً زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ نکلا۔ حالانکہ وہ اس وقت تک مومن نہیں تھے، وہ اس وقت تک وہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن جیسے ہی زمزم دیکھا زبان پر بے ساختہ اللہ کی بڑائی کا جملہ نکل گیا، اور زبان سے انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء اسماعیل علیہ السلام کو زمزم دیا جو حضور کے والد کے درجے میں ہے،
اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے حضور ہی کے دادا کو زمزم جو کھو گیا تھا اس کا اللہ نے وہ تلاش کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ سب نعمتیں اللہ نے حضور کے رشتہ داروں کو، حضور کے خاندان والوں کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ اور ایک ایک چیز کا ایسا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کیا گیا کہ ہم دیکھیں کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جو بھائی ہیں، عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں دوسرے، ان کے نام الگ الگ ہیں، اور اس زمانے میں جو نام رکھے جاتے تھے وہ بتوں کی طرف نسبت کر کے نام رکھے جاتے، کسی کا نام عبداللات ہوتا، کسی کا نام عبدالعزا ہوتا، کسی کا نام عبدالمنات ہوتا۔ یہ عزا ہے وہ ایک خدا کا نام تھا جسے انہوں نے بنا لیا تھا، منات ایک خدا کا نام تھا، لات ایک خدا کا نام تھا، تو وہ ان کی طرف نسبت کر کے نام رکھے جاتے کہ یہ لات کا بندہ ہے، یہ عزا کا بندہ ہے، یہ منات کا بندہ ہے۔ لیکن حضور کے والد کا جو نام اللہ نے منتخب فرمایا، ایسا نام کہ حضور کے والد کے نام میں بھی شرک نہ رہے، تاکہ قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر اپنے والد کے نام کے ساتھ لیا جائے تو کسی شرک کی طرف نسبت نہ ہو سکے، لہٰذا حضور کے والد کا نام جو منتخب کیا اللہ نے وہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور حضور کی والدہ اور ان کا خاندان کیسے اللہ نے منتخب فرمایا کہ حضور کی والدہ کا خاندان بھی حالانکہ مدینہ منورہ کا تھا، بنو زہرہ کے خاندان سے حضرت آمینہ تھی، لیکن آگے چل کر یہ خاندان بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے خاندان سے جڑ جاتا ہے۔ گویا کہ حضور کے والد کا خاندان بھی اسماعیل علیہ السلام کا، اور حضور کے والدہ کا خاندان بھی اسماعیل علیہ السلام کی پاکیزہ نسل۔ اور اس کے بعد یہ دونوں مقامات الگ کیوں ہوئے؟ حضور کے والد مکے میں ہیں اور ان کا نسل اسماعیل علیہ السلام سے مل رہا ہے، اور حضور کی ماں مدینے کی ہے اور ان کا نسل بھی اسماعیل علیہ السلام سے مل رہا ہے۔ نسل تو دونوں اسماعیل علیہ السلام کے، لیکن ایک مکے میں اور ایک مدینے میں۔ اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ حضور پیدا تو ہوں گے مکے میں لیکن دفن ہوں گے مدینے میں، لہٰذا حضور کو مکے سے بھی تعلق رہے، مدینے سے بھی تعلق رہے۔ حضور کے والد کا خاندان مکہ مکرمہ میں آباد، حضور کے والدہ کا خاندان مدینہ منورہ میں آباد۔ آمینہ بنو زہرہ کے علماء فرماتے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ مدینے میں جو خاندان تھے بڑے مشہور خاندان، اوس، خزرج، بنو زہرہ، یہ تین مشہور خاندان۔ اوس اور خزرج کے معنی ہیں پتھریلی زمین، چٹان، نوکیلی زمین۔ یہ دوسرے خاندان کے ناموں کے معنی اور مطلب ہے پتھریلا، نوکیلا اور جو ہے پہاڑوں والا۔ لیکن حضور کا جو خاندان تھا والدہ کا، بنو زہرہ، اس کے معنی پھولوں والا، خوشبو والا، مہکنے والا، ابھرنے والا۔ ایسا خاندان کا نام بھی اللہ نے منتخب فرمایا۔ حالانکہ مدینے میں ایک قبیلہ اوس ہے، خزرج ہے، دیگر قبیلے جن کے معنوں میں سختی پائی جاتی ہے، لیکن حضور کی جو والدہ کا خاندان بنو زہرہ، خوشبو والا، پھولوں والا، محبتوں والا، مہک والا، ایسے نام بھی اللہ نے ان کے خاندان کے لیے منتخب فرمایا۔ اور حضور کے والدہ کا نام بھی آمینہ، امانت والی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، امن والی، سکون والی، سلامتی والی۔ حالانکہ اس زمانے نام کیسے ہوتے تھے؟ حاربہ، لڑنے والی، طاقت والی، ہمت والی، جھگڑالو، ایسے نام ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضور کی والدہ کا نام اللہ نے کیسے منتخب فرمایا؟ آمینہ، امن والی، سلامتی والی، سکون والی۔ حضور کے والدہ کے نام میں بھی بڑی
نرمی. حضور کے والد کا نام بھی اللہ نے ایسا منتخب کہ جس میں کوئی شرک کا شبہ نہیں ہے. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرمایا کہ حضور کے دو نام، ایک ہے حضور کا نام احمد اور ایک ہے حضور کا نام محمد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، باقی صفاتی نام ہیں. تو یہ دو ناموں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں آسمانوں پر حضور کا نام احمد ہے، زمین پر حضور کا نام محمد ہے. بعض علماء یوں تعبیر کرتے ہیں کہ پہلے حضور کا نام احمد ہے، پھر اس کے بعد حضور کا نام محمد ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آسمانوں پر جو نام ہے اس کی وجہ اور اس کی طرف اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ احمد کہا تو علماء نے فرمایا کہ حضور کا نام جو آسمانوں میں ہے وہ احمد ہے. پہلا نام حضور کا احمد آسمانوں میں. اس کی طرف ایک دوسرے واقعے سے بھی اشارہ ہوتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں 19 سے تھی میرے بطن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے. تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہی تھی، مجھے ایک آواز آئی غیب سے کہ اے آمینہ تجھے خوشخبری ہو. اے آمینہ ہنیئن لک یا آمینہ. غیب سے آواز آئی اے آمینہ تجھے خوشخبری ہو. تو میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا خوشخبری ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ایسے ہی ہوا ہنیئن لک یا آمینہ یبشرک یا آمینہ، کیا آمینہ تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو. تحملک احمد، آگے کہا گیا کہ اے آمینہ تجھے خوشخبری ہو. کیوں ہو؟ اس لیے کہ تیرے بطن میں احمد پل رہا ہے، تیرے بطن میں احمد پل رہا ہے. تو وہاں پر نام جو بیان کیا گیا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے جو حضرت آمینہ کو نام سنایا گیا وہ احمد تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی احمد کہا اور حضور کی ولادت سے پہلے حضرت آمینہ کو جو خوشخبری دی گئی وہ بھی احمد کے نام سے خوشخبری دی گئی. پھر حضور کی ولادت کے بعد عبد المطلب سے انہوں نے جو نام رکھا وہ محمد رکھا. تو گویا کہ آسمانوں میں نام احمد ہے، زمینوں پر نام محمد ہے. پہلا نام احمد ہے، دوسرا نام محمد ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ علماء یوں بیان فرماتے ہیں احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. محمد کے معنی ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو اسے محمد کہتے ہیں. اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی اسے محمد کہتے ہیں. تو پہلا احمد، دوسرا محمد، یعنی سب سے پہلے حضور نے اللہ کی اتنی تعریف کی کہ اللہ نے انہیں یہ مقام نصیب فرمایا کہ اللہ کے بعد حضور کی جتنی تعریف کی گئی اتنی تعریف کسی اور کی نہیں کی گئی. حضور احمد بنے، اللہ نے محمد بنایا. حضور احمد تھے، اللہ نے انہیں یہ مقام نصیب فرمایا، اللہ نے انہیں محمد بنایا. تو حضور کا نام بھی منتخب، اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھے. یہ نام اللہ نے حضور ہی کے لیے منتخب فرمائے تھے. حضور کے نام منتخب، ان کے والدین کے نام، ان کے خاندان. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر الى اہل الارض
حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین والوں پر نظر ڈالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین والوں پر نظر ڈالی اور پورے انسانوں میں اللہ نے ولد اسماعیل کو منتخب کیا. پورے انسانیت میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں قریش کو منتخب کیا اور قریش میں بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں عبداللہ کو منتخب کیا گیا. یہ سب اللہ کی طرف سے. حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے یہ نظام بنایا. ولد اسماعیل علیہ السلام کا نسل اتنا مبارک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام ایک اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ, ایک اسحاق علیہ السلام. پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل کہا جاتا تھا, اور انہی کی اولاد میں 10,000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے. جو بنی اسرائیل, قرآن میں بار بار بنی اسرائیل کا نام آتا ہے, جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 10,000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کے بعد 10,000 سے زیادہ نبی. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل, اور ان کی نسل میں, اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پورے سلسلے میں صرف ایک نبی, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں 10,000 سے زیادہ نبی ایک بھائی کی اولاد میں, دوسرے بھائی کی اولاد میں صرف ایک نبی, اور وہ ایک نبی ایسا, یہ 10,000 انبیاء نہیں, 1,00,000 سے زیادہ نبی بھیجے گئے, سب سے افضل وہ ایک نبی ہے. اللہ نے وہ ایک نعمت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو نصیب فرمائی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے شرافت نصیب فرمائی. اور ان دونوں میں بھی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چنا. تو علماء نے ایک بڑی لمبی بحث ہے. علماء فرماتے ہیں اسحاق علیہ السلام افضل ہے یا اسحاق علیہ السلام کی ولادت پر اللہ نے زیادہ خوشخبری دی یا اسماعیل علیہ السلام کی بشارت پر. تو علماء فرماتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا علیم, علم والا, اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جب ان کو پیدا کرنا تھا, نعمت ابراہیم علیہ السلام کو ملنی تھی, تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں حلیم بیٹا دوں گا. اسماعیل علیہ السلام کی صفت حلیم. حلیم کہتے ہیں بردبار, اخلاق والا, نرمی, کردار والا, لوگوں سے محبت کرنے والا, لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے والا, لوگوں کو لے کر چلنے والا, اچھے اخلاق اور بردبار کو حلیم کہتے ہیں. تو علماء نے فرمایا ان 2 الفاظ کے ذریعے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام سے زیادہ اسماعیل علیہ السلام کا مقام ہے, اس لیے کہ ان کی صفت وہ بیان کی گئی جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک نبی, لیکن ایسے نبی جو پورے بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. تو اللہ نے جو نسل منتخب فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی, وہ بھی عالی شان, اور اس میں ایک ہی نبی, بلکہ کسی ایک عالم دین کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا ہے, حضور اپنی نبوت میں یکتا ہے. جیسا اللہ کی وحدانیت میں کوئی آپ کا مثال نہیں, ایسے حضور کی نبوت ایسی ہے کہ آپ کی نبوت میں کوئی ثانی نہیں ہے. آپ بھی نسل میں اسماعیل علیہ السلام کے صرف ایک نبی ہیں. تو نسل اسماعیل علیہ السلام کی, بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری ماں سے لے کر اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے تک جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی عورت گنہگار نہیں تھی, کوئی عورت گنہگار نہیں. ہاں کافرہ ہوگی, مشرکہ ہو سکتی ہے,
لیکن گنہگار پوری نسل میں ایک عورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پاکیزہ عورتوں کو منتخب فرمایا، نسل بھی مبارک، اور اس میں سے کنانا، یہ بڑا مبارک خاندان، پھر اس میں سے قریش، اس میں سے جو ہے بنو ہاشم، اور اس میں سے عبداللہ نامی جو ہے ذات کو اللہ نے حضور کے انتخاب کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام، حضرت آمینہ کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس کے اشارات، وہ مشہور واقعہ بارہا ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کہیں سفر میں گئے تھے، واپسی پر مکے کو آ رہے تھے، تو راستے میں ایک مشہور قبیلہ تھا، وہاں پر جو ہے کنواں تھا، تو یہ سفر میں تھے، پانی کی پیاس لگی، تو اس کنویں سے پانی پینے کے لیے گئے حضور کے والد عبداللہ، وہاں پانی پینے کے لیے گئے، تو اس قبیلے کی کچھ نوجوان بچیاں، نوجوان لڑکیاں وہ پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، تو یہ پانی پی کر لوٹنے لگے، تو اس میں سے ایک حسین جمیل خوبصورت اور لڑکی، اس نے عبداللہ سے بات کی اور کہا آپ کون ہیں؟ تو عبداللہ نے کہا میں عبداللہ ہوں، عبد المطلب کا بیٹا۔ تو اس لڑکی نے کہا اچھا آپ بھی عبداللہ ہو جس کے چرچے پوری جگہ پر ہیں، ہر جگہ عبداللہ کے اخلاق اور ان کی خوبیاں، عبد المطلب کے خاندان کی تعریفیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس عورت نے کہا اچھا آپ بھی عبداللہ ہو؟ تو عبداللہ نے کہا میں عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا آپ اپنے والد کو ہمارے گھر بھیج دیں، آپ اپنے ابا کو ہمارے گھر بھیج دیں نکاح کے لیے۔ تو عبداللہ وہاں سے آئے اور آ کر مکہ پہنچے، تو اپنے والد عبد المطلب سے کہا فلاں قبیلہ جو راستے میں پڑتا ہے اس میں سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی نے مجھے پیغام دیا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا اپنے بیٹے سے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے رشتے گئے، لیکن اس لڑکی نے منع کر دیا، اور آپ کو خود اس لڑکی نے پیغام دیا کہ اپنے ابا کو لے کر آئیں، تو یقیناً جو ہے بہت جو ہے تمہاری خوش نصیبی ہے۔ عبد المطلب نے کہا جو ہے ہم جائیں گے، جا کر بات کریں گے، لیکن دو چار دن، چند دن تاخیر ہو گئی کسی مشغولی کی وجہ سے، عبد المطلب اور عبداللہ نہیں جا سکے وہاں اس لڑکی کے اس خاندان سے ملاقات کے لیے، نکاح کے لیے۔ کچھ وقت گزر گیا، دو چار دن، ہفتہ جتنا گزرا وقت گزر گیا۔ کچھ دن کے بعد گئے تو اس گھر والوں نے عبد المطلب کا، عبداللہ کا بڑا اکرام کیا، حضور کے والد کا، دادا کا بڑی مہمان نوازی کی، اور آخر میں کہا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے ادباً یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہماری بچی اب نکاح سے انکار کر رہی ہے، ہماری بچی اب نکاح سے انکار کر رہی ہے۔ تو عبد المطلب بڑے سردار تھے، قابل کا جو ہے مکے کے کعبے کے متولی تھے، انہوں نے پوچھا آخر کیا بات ہے، آپ ہی کی بچی نے بلایا اور ہم آئے اور ہمیں منع کیا جا رہا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ ایک اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا کیا بات ہے؟ تو وہ لڑکی خود آئی اور آ کر اس نے کہا کہ جب میں نے تمہارے بیٹے عبد المطلب سے کہا آپ کے بیٹے عبداللہ کو کنویں پر دیکھا تھا، پانی پینے کے لیے آئے، اس وقت ان کی پیشانی پر ایک نور مجھے محسوس ہوا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ نور عبداللہ کی پیشانی سے میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن آج وہ نور ان کی پیشانی پر نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ان کا پہلے نکاح ہو چکا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا ان کا ایک نکاح ہے آمینہ سے اور وہ امی سے بھی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا وہ نور میں نے جو ان کے چہرے پر دیکھا تھا، آج وہ نور ان کے چہرے پر نہیں ہے، وہ منتقل ہو گیا، میں نکاح کرنا چاہتی تھی اس نور کی وجہ سے، اب وہ نور کسی اور کو ملا ہے، اب مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک عورت کو حضرت آمینہ، حضرت عبداللہ کے پیشانی پر وہ نور نظر آیا تھا۔ یہ سب اشارات، ایک نے ایسے کئی اشارات۔ آمینہ کہتی ہیں جب میں زمزم کا پانی بھرنے کے لیے جاتی تو دوسری عورتیں آتی تو انہیں ڈول ڈالنا پڑتا تھا، پانی اندر ہوتا اسے سینچنا پڑتا تھا،
لیکن جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی میرے ساتھ بھیڑ جمع ہو جاتی، بہت ساری عورتیں یہ کہتی آمینہ تم پانی کب بھر رہی ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو میں اپنے سہیلیوں سے پوچھتی کیا بات ہے، میرے ساتھ پانی بھرنے کیوں آتی ہو؟ تو سب یہ کہتی جب تم پانی بھرنے کے لیے جاتی ہو زمزم میں کنویں میں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، ہمیں ڈول ڈال کر سینچنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی اوپر آ جاتا ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ پانی بھرنا چاہتی ہیں۔ ایسے کئی اشارات حضرت آمینہ کہتی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں، کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ عام طور پر جب حاملہ ہوتی ہیں عورتیں امید سے ہوتی ہیں، اُبکائی آتی ہیں، متلی آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، لیکن حضرت آمینہ کہتی ہیں جب حضور میرے بدن میں تھے نہ مجھے کبھی اُبکائی آئی، نہ کبھی متلی آئی، نہ کبھی بوجھ محسوس ہوا، نہ کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ وہ حمل کا زمانہ کیسے گزرا اللہ ہی جانتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ایسی مددیں میرے ساتھ ہوئی کہ میں تعجب میں پڑ جاتی۔ دھوپ کے وقت میں گھر سے کسی ضرورت سے نکلتی تو جہاں جہاں میں جاتی بادل میرے اوپر سایہ کرتا تھا۔ یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ایک نظام اللہ نے بنایا تھا۔ یہ سب نظام کے ساتھ اللہ نے حضور کو بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے حضور کی امت کو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ میرا حبیب اتنا میرے نزدیک لاڈلا ہے اور اتنا اس کا جو ہے عظمت اور جلالت میرے نزدیک ہے، جب اس کی دنیاوی تقاضوں کے لیے میں نے اتنا نظام بنایا، اب جو اس کی قدر کرے گا اسے میں کتنی نعمتوں سے نوازوں گا، اور جو اس کی ناقدری کرے گا وہ میرے نزدیک مردود شمار کیا جائے گا۔ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کا کیا مقام اللہ کے یہاں ہے، اور ہمیں کتنی حضور سے محبت کرنی چاہیے اور حضور کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم حضور کی عظمت کی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اتباع، اطاعت اور ان کی تابعداری اور ان کی شریعت کو اپنا مقصد بنانا، اس میں بڑی کمزوری ہے، اور صرف ظاہری محبت اور محبت کے جملوں سے نجات نہیں ملے گی جب تک اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے نظامات ہیں، اور بھی بہت سارے حالات حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کی ولادت کی رات اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی تو ان کا بھی انشاءاللہ مذاکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرمائے، پوری امت کی جانب سے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ پوری امت کی جانب سے مقام محمود جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی اطاعت کرنے اور ان کی اتباع کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے شہر دھارواڑ میں مرکز کے قریب چھپربت کے علاقے میں چنے کی بٹی کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک محلہ ہے جہاں پر مصلی کافی سالوں سے ہے اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہمارے شہر کے بھی بہت سارے مارکیٹ وغیرہ کے ساتھی ہر سال رمضان میں وہاں پر 10 دن کی تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا مجموعہ ہے جو گلاس فیکٹری میں 10 دن کی تراویح پڑھ کر باقی کاروبار وغیرہ میں رمضان میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ جہاں گلاس کی فیکٹری میں نماز تراویح کی ہوتی ہے اور وہاں جو مصلی ہے تو کافی سالوں سے وہاں پر ہے، لیکن اب ماشاءاللہ وہاں پر ایک مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے، اور جگہ کی رقم بھی ایک بڑی رقم ادا کی جا چکی ہے، ابھی تقریباً 8 لاکھ روپے وہ رقم ادا کرنی باقی ہے۔ تو ایک شہر کے ایک مرکزی جو ہے مسجد کی حیثیت ہے، اور خاص طور سے جو ہمارے مارکیٹ کے لوگ ہیں وہاں اس محلے سے کافی سالوں سے نفع اٹھا رہے ہیں،
اور اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں اور رمضان کی اس ایک فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، تو اس محلے کا ایک تقاضا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں پر تعاون کریں۔ لہٰذا مسجد الیاسین، وہ مسجد جو بنائی جا رہی ہے اس کا نام الیاسین مسجد رکھا گیا ہے، تو مسجد الیاسین کی جگہ کی خریدی کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کی کمائیوں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے مرحومین کو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔